ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. معزز سامعین کرام، سلسلہ وار مضمون ان قبیح گناہوں کا تذکرہ جس کو علامات قیامت کے ظہور کا سبب بتایا گیا ہے، جس میں سے تیسرا گناہ جسے حدیث مبارکہ میں والزکاۃ مغرمہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا. زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کو رضا و رغبت سے ادا نہ کیا جائے گا، بلکہ اسے تاوان کی طرح اپنے اوپر ظلم سمجھا جائے گا. زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے کا ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ بعض لوگ زکوٰۃ کو سرے ہی سے ادا ہی نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ دیں گے تو نہایت غلط طریقے پر ادا کریں گے. یاد رکھیں کہ اسلام میں زکوٰۃ کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس کی تاکید کا حکم موجود ہے، بلکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر سخت عذابات کی وعید کسی سے مخفی نہیں ہے. بس آج کی قسط میں مختصراً قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں حق تعالی نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو. جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو، پہلو کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہی وہ مال و دولت ہے جس کو تم نے جمع کر رکھا تھا، تو اب اس کا مزہ چکھو. معزز سامعین کرام، آپ کی خدمت میں ایک حدیث بھی عرض کرتا چلوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جسے مال عطا فرمائے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ نکالے تو اس کا مال قیامت کے دن اس کے لیے زہریلے سانپ کی شکل میں اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اور وہ اس کے 2 جبڑوں کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے والا اولاً زکوٰۃ ادا کرنے ہی کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اگر ادا بھی کرتا ہے تو وہ اسے اپنے اوپر ایک ظلم سمجھتا ہے. چنانچہ کئی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ العیاذ باللہ بعض مالدار لوگ زکوٰۃ اس طرح ادا کرتے ہیں کہ گویا وہ خدا پر احسان کر رہے ہوں. العیاذ باللہ ثم اعیاذ باللہ، وہ اسے اپنا فرض سمجھ کر نہیں بلکہ تاوان، ٹیکس سمجھ کر ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح بعض لوگ اپنا پورے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے بلکہ تھوڑی بہت نکال دیتے ہیں، جس سے بظاہر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، حالانکہ وہ ان کے کل مال کا عشر عشیر کی زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی. مگر یہ جان لینا چاہیے کہ انسان کو تو دھوکہ دے سکتا ہے مگر خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز کے قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا. چنانچہ ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اس سے بھی زکوٰۃ کی تاکید معلوم ہوتی ہے. اور دوسری طرف حق تعالی نے اپنا بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں مال کی نعمت عطا فرمائی اور پھر اس مال میں سے صرف 2.5% کا مطالبہ فرمایا. زکوٰۃ کے نکالنے میں چند باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے یہ کہ حساب کر زکوٰۃ نکالے. عام طور سے اس میں کوتاہی ہوتی ہے. آدمی سوچتا ہے کون حساب کرے، کون سارے دکان کے اسٹاک کو چیک کرے، لہذا اندازے سے ہی زکوٰۃ نکال لیتے ہیں، اور اندازے میں غلطی بھی واقع ہو سکتی ہے اور زکوٰۃ نکالنے میں کمی بھی واقع ہو سکتی ہے. یاد رکھیں کہ اگر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا کم نکلا تو وہ 1 روپیہ گویا ہم نے حرام طریقے سے اپنے پاس روک لیا، اور وہ 1 روپیہ ہمارے سارے مال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. زکوٰۃ کے صحیح ادا کرنے کے لیے علماء نے دنیاوی فوائد بھی اس کے بے شمار لکھے ہیں. سب سے اول دنیاوی نفع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتے ہیں.
ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل علماء اور مفتیان کرام سے معلوم کیے جائیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کیا ہر روپے پر سال گزرنا ضروری ہے، نیز اموال زکوٰۃ کون کون سے ہیں، سامان تجارت میں قیمت کی تعین کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، مال تجارت میں کیا کیا چیز داخل ہے، کمپنیوں کے شیئرز پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا، کارخانے کی کن کن اشیاء پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ کے مستحقین کون لوگ ہیں، کن کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ کے حساب میں چاند کی تاریخ ہی مقرر کرنی ضروری ہے۔ یہ اور اس طرح کے بے شمار سوالات ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اسے مفتیان کرام سے معلوم کر اسے صحیح طریقے سے اس پر عمل کریں تاکہ صحیح طور پر ہماری زکوٰۃ ادا ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔